یسوع کے نام میں آمین آمین۔ پریز دی لارڈ۔ سر کو اٹھاتے ہیں، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں میرے عزیزو اس موقع کے لیے، اور میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ کلام میں لکھا پہلی آیت سے، اور اے بھائیوں میں تم سے اس طرح کلام نہ کر سکا جس طرح روحانیوں سے، بلکہ جیسے جسمانیوں سے، اور ان سے جو مسیح میں بچے ہیں۔ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا، کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں، کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو، اس لیے کہ جب تم میں حسد اور جھگڑا ہے تو کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولس کیا؟ خادم، جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے، نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی عمارت ہو۔ میں نے اس توفیق کے موافق جو خدا نے مجھے بخشی، دنا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے۔ پس ہر ایک خبردار رہے کہ وہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اور اگر کوئی اس پر نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت پتھروں یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردہ رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا، اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی کہ کیسا ہے۔ جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا وہ اجر پائے گا، اور جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے گا، لیکن خود بچ جائے گا مگر جلتے جلتے۔ کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، 17ویں آیت تک میں اس فکر میں تو نہیں ہوں کہ میں اس میسج کو کمپلیٹلی آپ تک پہنچاؤں، لیکن شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے بھی اس چیپٹر کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کی تھیں، لیکن میں آج یاد دہانی کے طور پر میں نے یہ آیتیں دوبارہ سے پڑھی ہیں کہ میرے روح میں یہ بوجھ ہے کہ جو اس عمارت کو بڑھاوا دینے والوں کی ذمہ داری ہے وہ عمارت پر خود ہے، کہ آپ اس عمارت کو جو آپ کی بدن کی روحانی عمارت ہے وہ کس طرح اس کو آپ خدا میں بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ردہ نہیں رکھیں گے، یعنی بڑھوتری میں نہیں جائیں گے، تو یہ آپ روک نہیں سکیں گے۔ یہ ایک سسٹم ہے جس کے اندر وقت چل رہا ہے اور آپ وقت کو روک نہیں سکیں گے، لیکن آپ کے پاس صرف یہ چانس ہے اور میرے پاس صرف یہ چانس ہے کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کس طرح جو ردہ ہے اس کو رکھ رہے ہیں۔ کیا ہم سونے چاندی کا ردہ رکھ رہے ہیں، یا آپ لکڑی کا ردہ رکھ رہے ہیں، گھاس پھوس کا ردہ رکھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر کچھ چیزوں کے نام لکھے ہوئے ہیں: سونا، چاندی، قیمتی پتھر، یا پھر لکڑی، گھاس یا بھوسا۔ 3 قیمتی چیزوں کے نام لکھے ہیں اور 3 ناقص چیزوں کے نام لکھے ہیں۔ ناقص اس سینس میں کہ جو جل جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم جو روحانی لوگ ہیں، ہم کو خدا کے کلام کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ
خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم پہلے بھی اس آیت کو جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھا کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند ہو جائے۔ تو وہ ایک کلیسیا کو آفر ہے کہ کیا آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہتے، اور کیا آپ پوشاک لینا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، کیا آپ بینا ہونا چاہتے ہیں یعنی دیکھنے والا بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ تو یہ چناؤ ہے جو کلیسیا کو خود کرنا پڑے گا اور غلبے کے اندر جانا پڑے گا۔ آج خداوند کے ایک بڑے پیارے خادم بتا رہے تھے کہ یہ جو خیال ہے کہ آپ نے ایک دفعہ نجات پا لی اور آپ ہمیشہ کے لیے نجات پائے ہوئے ہیں، یہ بائبل کا خیال نہیں ہے، بلکہ کلام کہتا ہے جو آخر تک برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بہت سی اور آیات بھی ہمیں ملتی ہیں جو ہم کو بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی نجات کی حفاظت کرنی ہے۔ بقول کلام میں جو پطرس کے معرفت لکھا گیا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو، اس ملکیت کی، اس میراث کی حفاظت کرتے ہو۔ اور بہت سی اور آیات بھی نئے عہد نامہ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم کس طرح زندگی میں آگے بڑھیں گے؟ جیسے میں نے کہا، خدا نے ایک دن میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب آپ سونے اور چاندی کا ردہ رکھیں گے تو پھر آپ کو جلال سارا خداوند کو دینا پڑے گا۔ اگر تو آپ زندگی میں سارا جلال خداوند کو دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سونا بھی خرید سکتے ہیں، کیونکہ خدا اپنا جلال کسی کے ساتھ بانٹے گا نہیں، نہ آپ کے ساتھ نہ میرے ساتھ۔ لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس سونا ہے؟ میں اگلے حصے پر نہیں جانا چاہتا آج، کیونکہ میں چاہتا ہوں تھوڑے سے وقت میں ان باتوں کو ختم کروں۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس سونا ہے؟ آپ کی باتوں سے۔ کلام میں لکھا ہے، باموقع باتیں جو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ نہ صرف کہ آپ نے کلام کو اپنے اندر لے کے جانا ہے، بلکہ جو آپ کی باتیں ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، یا جو ردہ آپ کی زندگی میں رکھا گیا وہ کیسا تھا، وہ لکڑی کا تھا، گھاس کا تھا یا ہے کا تھا۔ میرے عزیزو، ہماری روحانی ہوتے ہوئے باتیں جو ہیں یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں کسی کی نجات میں اور میری اپنی نجات میں۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں ہی کے سبب سے راست باز ٹھہرے گا اور اپنی باتوں ہی کے سبب سے گنہگار۔ تو جو ہماری باتیں ہیں وہ ہماری منزل کا پتہ دیتی ہیں، نہ صرف کہ جنرل باتیں، عام باتیں، بلکہ جو ایمان کی باتیں ہم کرتے ہیں یا جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور جو لوگ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں وہ خدا کے کلام میں کافی گہرائی میں جاتے ہیں۔ جیسے آج خدا نے میرے ساتھ جب یہ بات کی تو میں ایک گہری سٹڈی اور گہری سوچ اور دعا کے اندر ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ خدا کے روح نے مجھے کس طرح ان باتوں کو آپ کے ساتھ بانٹنے کے لیے پرمٹ کیا، ورنہ میں شاید ابھی اس کو مزید دعا میں رکھتا، اور میں رکھوں گا بھی۔ لیکن خدا کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے پاس انڈیکیٹرز ہیں، خدا نے رکھے، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں۔ اگر فلی طور پر نہ جان سکیں لیکن کسی حد تک آپ کو ضرور اندازہ ہو جائے گا۔ پطرس رسول اپنے خط میں کہتے ہیں کہ تمہاری باتیں ایسی ہوں گویا خدا کا کلام۔ تو ہم اپنی باتوں کے وسیلے سے زندگیوں کا بدلاؤ لا سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب اگر آپ کے پاس وہ باتیں ہوں گی۔ میرے ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ کھولیں، اس کا 50واں باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں پڑھوں گا۔ یہ بہت ہی خوبصورت خدا کے کلام کا حصہ ہے جس کو خداوند کا بندہ لکھتا ہے اور ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ یہ کلام یسایہ 50 باب اور اس سے پہلے بھی آپ سب اس کلام کے حصے کو بہت بہت بھلے سے جانتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ 4 آیت میں لکھا ہے،
یسایہ 50 باب اور اس کی 4 آیت۔ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی، شاگرد کی زبان، تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ کلام کے وسیلہ سے خدا نے اپنے بندے کو شاگرد کی زبان دی۔ آپ کلام مقدس کے ایک ایک لفظ پر رکیں، غور کریں کہ کیا لکھا ہے۔ خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ شاگرد کی زبان یہ ہے جو میں سادہ مطلب سمجھتا ہوں، کیونکہ میرا ٹیچنگ سے کچھ وقت بعد رابطہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاگرد وہ بات کرتا ہے جو آپ نے اس کو سکھائی ہے۔ شاگرد کا مطلب ہی ہے سیکھنے والا، جس کو سیکھنے کا شوق ہو۔ تو خداوند کا کلام کہتا ہے، یسایہ نبی کہتا ہے کہ خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلے سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں۔ آپ سوچیں کہ تھکے ماندے کو خادم کی گفتگو، جس کے پاس شاگرد کی زبان ہے، مدد کر سکتی ہے۔ اور آگے وہ مزید کہتے ہیں، وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے، ہر صبح جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا کا میتھڈ کیا ہے کہ وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے تاکہ میرا کان لگاتا ہے کہ میں شاگردوں کی طرح سنوں۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغیوں پر گشتہ نہ ہوا۔ یہ دونوں آیتیں میں سمجھتا ہوں اپنے اندر زندگی گزارنے کا ایک خزانہ لیے بیٹھی ہیں، خدا کے روح سے جو لکھی گئی ہیں، کہ کیا ایک شاگرد کی زبان ہونا اتنی بڑی برکت ہے۔ اس کا مطلب ہے شاگرد وہ ہے جو ضرورت مند ہے، جو بھوکا ہے، جو اپنی بات سے ہٹ سکتا ہے۔ خدا اس کو تبدیل کر سکتا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت مجھے خدا نے اس آیت کی یہ سمجھ دی تھی، اب یہ سمجھ ہے، تو وہ شاگرد ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آسمان کی بادشاہی میں شاگرد جائیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا، جو سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ بلکہ استادوں کے لیے خدا نے بڑی خاص شریعت لکھوائی اور دی کہ ان کو کتنا محتاط ہو کر سکھانے کا کام کرنا ہے، جو کہ پیورلی شاگرد ہو۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ بھی اس تجربے میں جائیں اور آپ خداوند کو صبح اٹھ کر کہیں، جیسے جن کی صبح ہے وہ کہیں کہ خداوند تو نے کلام میں بتایا ہے کہ تو ایک بندے کے کان کھولا کرتا تھا، یا اس کا کان لگاتا تھا کہ وہ شاگرد کی طرح سنے، تو خداوند میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں اپنے کان پیش کر دوں تو کیا تو میرے کانوں میں بھی اپنی بات کرے گا؟ تو جواب حاضر ہے، جی ہاں۔ خداوند کسی کا طرفدار نہیں۔ جو کچھ خدا نے یسایہ سے کہا وہ ہر ایک کے لیے کہا ہے، وہ کتاب مقدس کا حصہ بن گیا ہے۔ اگر آپ بڑے پیار سے خداوند کے پاس بیٹھیں اور کہیں، خداوند میں نے اپنے ذہن میں کچھ بات نہیں کرنی، بلکہ میں نے اپنے ذہن کو تیری آواز پر لگانا ہے، تو خدا کا روح آپ سے بات کرے گا۔ لیکن اس کے دوران آپ کے پاس کتاب مقدس کھلی ہونا، آپ کے نوٹ بک ریڈی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ تیاری کے ساتھ آئے ہیں، اس بچے کی طرح جس کی کلیسیا میں اس کے والدین بارش کے لیے کسی علاقہ میں دعا کرنے جا رہے تھے، جانے لگے تو اس بچے نے کہا کہ امبریلا لے لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جب آپ بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً بارش ہوگی، تو پھر ہم سب بھیگ جائیں گے،
تو اس لیے اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے ہمارے پاس امبریلا ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے وہ بچوں جیسا ایمان جو خداوند کو پسند ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اس کلام کے حصہ کے اگلے پارٹ پر جیسے خدا کا روح مجھے گائیڈ کرے گا میں جاؤں گا، لیکن میں ایک شکر گزاری لے کر، شکر گزار دل کے ساتھ اور آپ کے ساتھ مل کر جو اس ہفتے کو شروع کر رہے ہیں ان کے ساتھ